اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ام الغدير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صلوات پڑھیں مل کے باواز بنا انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، آغاز مجلس بھی ہے، دن کا آغاز بھی ہے۔ مل کے ایسی صلوات پڑھیں کہ سارا دن برکتوں کے سائے میں گزر جائے۔ مل کے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے عشق میں بندھے ہوئے بندوں کو بتایا ہے کہ بندگی کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دو۔ حالانکہ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہم سے خود کہہ سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہم سے بات کرنے کے لیے درمیان میں وسیلہ رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ جو مختار کل ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ کائنات کا اقتدار جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بھائی وہ چاہے تو بغیر سورج کے ہمیں روشنی دے سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر والدین کے بچے پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بغیر اناج کے روزی روٹی دے سکتا ہے، مگر اس نے کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا، وہ کچھ نہیں کرتا جب تک اندر وسیلہ نہ رکھے۔ گجرات والوں مجھے پھر ایک جملہ کہنے دو، وہ ہے جو قادر مطلق ہے، مجبور نہیں، وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، مختار کل ہے۔ جب وہ مختار ہو کے تجھ تک کچھ پہنچائے بغیر وسیلے کے نہیں پہنچاتا، تو مجبور ہو کے ادھر تک نمازیں بغیر وسیلے کے کیسے پہنچائے؟ توجہ چاہتا ہوں صاحبہ۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، جو اللہ کی طرف سے آئے اور بندے کو قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور جو بندے کی طرف سے جائے اور اللہ کو قبول کرنا پڑے وہ ہوتا ہے عمل، یعنی عبادت۔ کلیئر ہو گئی بات؟ جو ادھر سے آئے اور تم قبول کرو وہ ہے عقیدہ، جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کرے وہ ہے عبادت۔ مگر اس نے کسوٹی رکھ دی، تیری بھیجی ہوئی عبادت بھی تیرے منہ میں مار دوں گا اگر تو میرا بھیجا ہوا علی قبول نہیں کرے گا۔ جو ادھر سے آئے وہ قبول کرو، پھر ادھر سے جانے والی شے قبول ہوگی۔ اچھا، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور بڑا بازیرک مجمع، اور مجھے لطف آ رہا ہے مجلس پڑھنے کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل هو اللہ
احد، بھائی مجھے ولایت پڑھنی ہے، اور علی کہتے ہی اسے ہیں جسے پڑھنے سے پہلے خدا پڑھنا پڑے۔ سورہ توحید کی آیت پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں مجھے علی تک آنا ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ معذرت کے ساتھ غلط ہے ترجمہ، ذرا لفظی ترجمہ کیجئے۔ قل کیا مطلب ہے قل کا؟ کہہ دیجئے، کہہ دو، کہہ دیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ جو درمیان میں ہوا ہے اس کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ ہوا ضمیر ہے غائب کی، ہوا کا مطلب ہے وہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا۔ تو ہوا کی سمجھ آ گئی؟ ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ۔ کیا مطلب ہے؟ ہوا، وہ۔ اب اس آیت پہ آئیے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ مجھے یہی سمجھانا ہے کہ یہ جو وہ اللہ ہے، یہ وہ کون ہے؟ Who is he؟ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر دل ہو تو وہ سمجھاؤں؟ یہ وہ کا اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے، یہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، یہ ممبر کسی نے بنایا ہے؟ بنایا ہے؟ آپ کو بنانے والے نے بتایا تھا کہ میں نے بنایا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتا کہ اسے کسی نے بنایا؟ کیا اس کے بنتے وقت کوئی تصویر یا ویڈیو بنی ہو جو آپ نے دیکھ لی ہو؟ نہیں۔ کوئی ثبوت بھی نہیں آپ کے پاس کہ اسے کسی نے بنایا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں اسے کسی نے بنایا ہے۔ بھائی علم ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے علم کسبی جو ہم اسکول سے، کالج سے، مدرسے سے حاصل کرتے ہیں، مجلس سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم فطرت، علم عقل، یہ حاصل نہیں کرنا پڑتا، یہ اللہ نے انسانی عقل میں رکھ دیا ہے۔ بھائی ایک دن کا بچہ ہے، ابھی یہ کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، اسے ابھی باپ کے نام کا بھی نہیں پتا، ماں کے نام کا بھی نہیں، ایک دن کا بچہ ہے، مگر پتا ہے بھوک لگے تو دودھ کہاں سے ملنا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ دودھ کہاں سے ملنا ہے؟ اسے تو بھی کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ نے انسانی عقل میں رکھ دیے ہیں، وہ سیکھنے نہیں پڑتے۔ یہ ممبر بنانے والا کوئی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کس نے کہا؟ آپ نے کہا کسی نے نہیں بتایا، لیکن عقل کہتی ہے کوئی شے تب تک بن نہیں سکتی جب تک بنانے والا نہ ہو۔ تو یہ آپ کی عقل نے کہا نا کوئی ہے جس نے اسے بنایا۔ اسی طرح چاند کہتا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا، سورج کہتا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا، ستارے کہتے ہیں کوئی ہے جس نے مجھے بنایا، بچھا ہوا فرش بتاتا ہے کوئی ہے جس نے مجھے بنایا۔ یہ جو ہر شے بتا رہی ہے نا کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، قرآن اسی کا تو کہتا ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ آ گئی وہ کی؟ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی وہ کی؟ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ وہ تمہارے ذہنوں میں آ گیا تھا کہ کوئی شے بن نہیں سکتی جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو، تو ہر شے کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو قرآن کا وہ جو تیرے ذہن میں آیا ہے نا وہ دو نہیں، وہ ایک ہے۔ اچھا ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، یہ بنیادی کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ سارے بولیے، پھر بولیے، دیکھ لو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے، ہم علی کو مانتے ہیں مگر محمد کے بعد۔ اللہ سے پہلے یا اللہ کے برابر تو دور کی بات ہے، لہٰذا ہمیں کافر نہ کہنا،
ہمیں مشرک نہ کہنا، ہمیں منافق نہ کہنا۔ کافر تو ہم تب ہیں جب اللہ کے منکر ہو جائے، مشرک تو تب ہیں جب اس کی توحید کے منکر ہو جائے۔ ہم نے لا الہ پہلے پڑھا ہے، محمد رسول اللہ بعد میں پڑھا ہے، علی ولی اللہ اس کے بھی بعد میں پڑھا ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ اچھا، یہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا، کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، یہی ہے نا؟ اچھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ میرا اللہ، اگر تم نے اپنے رب کی اپنی توحید ہی بتانی تھی تو کلمہ ہمیں یہ دیتا اللہ الہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ معبود ہے، لیکن تم نے لمبا چوڑا کر کے ہمیں سمجھایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ آواز توحید ہے کہ خبردار، میں نے بس خود کو منوانا نہیں تھا، منوانے سے پہلے انہیں چھڑوانا بھی تھا، جو میری ضد میں بنائے گئے۔ لا الہ، پہلے انہیں چھوڑو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ سیالکوٹ کا مجمع ہے، میرا اپنا وطن ہے، اب مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، یہ قانون محمد بن گیا۔ محمد جسے منواتا ہے نا، اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے، پہلے انہیں چھوڑو جو بنائے گئے۔ اگر کلمہ ہوتا اللہ الہ، اللہ معبود ہے، تو جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کی موج ہو جاتی، وہ کہتے کوئی بات نہیں، محمد کہہ رہا ہے اللہ معبود ہے، مان لیتے ہیں، پہلے بھی تو ہم نے 360 مانے ہوئے ہیں، ایک اور مان لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانو، مقصد یہ تھا اللہ کو ماننے سے پہلے ان 360 کو چھوڑو۔ مگر وہ کہتے تھے نہیں ہم انہیں بھی مانیں گے، انہیں بھی مانیں گے، اس سے بھی مانیں گے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں یہ جو 360 بت تھے، ان 360 میں کچھ نر تھے، کچھ مادہ تھے، کچھ مذکر تھے، کچھ مونس تھے، کچھ دیوتے تھے، کچھ دیویاں تھیں۔ بابا جی، پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، ادھر محمد کا لشکر، ادھر مشرکین کا لشکر۔ مشرکوں کا سردار ایک بت اٹھا کے لے آئے، یہ سنتے نا، لات منات عزا، یہ عزا جو ہے یہ مونس ہے، مادہ۔ سردار مشرکین یہ عزا اٹھا کے میدان میں آ گیا اور میرے نبی کو طنز کر کے کہنے لگا، محمد انا لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا بھی نہیں۔ نبی کو تانا دے رہا تھا، مشرک کافر۔ لایا کس کو تھا؟ مونس کو، مادہ کو۔ جاہل تھا نا مشرک کافر، نہیں جانتا تھا میدانوں میں مادہ نہیں لاتے، میدانوں میں مونس کا کام نہیں۔ اب جملہ کہہ دوں، جو مادہ میدان میں آ جائے وہ مادہ نہیں رہتا، جو نر میدان سے بھاگ جائے وہ نر نہیں رہتا۔ یہ میرے نبی کے سامنے طنز کر کے کہنے لگے، انا لنا عزا ولا عزا لکم، اے محمد دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا بھی نہیں۔ تانا دے رہا تھا مشرکوں کا سردار میرے نبی کو۔ نبی نے اسی کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ چالی آگے جائیے، جواب دیجئے، محمد کا نمائندہ بن کر، لشکر کا سردار بن کر، اسلام کا لیڈر بن کر، میدانوں کا نر ببر شیر میدان میں آیا اور فرمانے لگے، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے، انا لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ محمد کا نمائندہ مسکرا کے کہنے لگا، سنو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ میرے علی نے کیا فرمایا؟ اللہ مولانا
वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। ये अली किन से फरमा रहे हैं? मुशरिकों से। ऐ मुशरिको, तुम्हारा कोई मौला नहीं, तो मुशरिकों का कोई मौला नहीं होता। भाई जो कल के मुशरिक थे ना, वो आज के मुनाफिक हैं। कल अली ने मुशरिकों से फरमाया था तुम्हारे पास कोई मौला नहीं। मैं कैमरे की आंख में आंख डाल के मुनाफिकों से कह रहा हूं तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। मौला हमेशा मोमिनों का होता है। अच्छा क्या फरमाया मेरे अली ने? अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है। तो अली के फरमान के मुताबिक हमारा मौला कौन है? बड़े डर के जवाब दे रहे हो। अल्लाह हमारा मौला कौन है? अच्छा अली ने तो ये फरमाया कि मौला अल्लाह है। और कुरान से पूछते हैं तू बता कि हमारा मौला कौन है? सूरह बकरा आयत नंबर 286, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। ऐ हमारे रब, हम पे वो बोझ न डाल जिसकी हम ताकत नहीं रखते, हमें माफ कर दे, हम पे रहम कर दे, तू ही हमारा मौला है। तो कुरान ने क्या कहा? मौला कौन है? अल्लाह। अली ने क्या फरमाया? मौला कौन है? अल्लाह। नहीं फिर बोलो, कुरान ने क्या कहा? मौला कौन है? कुरान ने क्या कहा? मौला कौन है? अली ने क्या फरमाया? मौला कौन है? अब समझ आई, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। भाई कुरान की जो फिक्र है वो अली की फिक्र है। ऐसा साथ है, कुरान एक फूल है, अली उसकी खुशबू है। कुरान सामित है, अली नातिक है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साक़ी कौसर है। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है। कुरान किताब अर्शी व फरशी है, अली इमाम अर्शी व फरशी है। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है, अली अल्लाह की वहदानियत की सनद है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंदे हज़रत इमरान है। तुम्हारी चुप की कसम, कुरान में सूरह मोहम्मद है, अली दामाद मोहम्मद है। कुरान में सूरह नूर है, अली मोहम्मद का नूर है। कुरान में सूरह यूसुफ है, अली फख्र यूसुफ है। कुरान में सूरह इब्राहिम है, अली आले इब्राहिम है। कुरान किताबुल्लाह, अली वलीउल्लाह। कुरान नूरुल्लाह, अली वजहुल्लाह। कुरान ज़ीनत मिंबर, अली वारिस मिंबर। भाई कुरान की तरफ देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। सियालकोट वालों हद नहीं हो गई? कुरान पढ़ना भी इबादत है, अली अली करना भी इबादत। जियो तो बात समझ में आ गई। कुरान है अली के साथ। ये जो पीछे बैठे हैं आप मेरे साथ हैं? अच्छा वो कह रहे हैं मौलाना हम आपके साथ हैं, हालांकि वो तो दूर है, मैं इधर हूं, फिर आप साथ कैसे हैं? अब ये समझाएंगे किबला, इस साथ से मुराद फिजिकल साथ नहीं है, अक्ल का साथ है, फिक्र का साथ है, जिक्र का साथ है, तवज्जो का साथ है, अकीदे का साथ है। कुरान अली के साथ है। ये मतलब नहीं कि अली हर टाइम कुरान जेब में लेके चलते थे। कुरान अली के साथ क्या मतलब? जो जिक्र अली है वो जिक्र कुरान है, जो फिक्र अली है वो फिक्र कुरान है। अल्लाह ने जो फरमाया कूनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इसका क्या मतलब है? सच्चों के साथ जाके चिमट जाओ। जो सच्चों का जिक्र है वो जिक्र कर, जो सच्चों की फिक्र है वो फिक्र रख। ये साथ समझ में आ गया? समझ में आ गया? कभी कभी साथ साथ रहने वाले भी साथ नहीं होते। भाई मैंने नाम भी नहीं लिया और आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं इन आगे वालों बंदों की बात कर रहा हूं जो साथ है मगर साथ नहीं है। साथ हो ना भाई।
ہو نا، تھوڑی سی تائید کا حق ادا کرو پھر ساتھ ہو. پیچھے والے کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں، آگے والے ساتھ نہیں. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میں نہیں پڑھ رہا. پیچھے والے کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں، ساتھ والے ساتھ نہیں. جملہ کہہ دوں، وہ ساتھ والو ہو، تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ جب تم ساتھ ہی نہیں. اچھا چلو، مجھے ساتھ سے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ ساتھ ہیں تو کروں گا. خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقام، ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. کربلا گاہ میں شاہ لاہور میں مجلس، بانیان ان کے گھر چلے گئے، لاہور میں ہی وہ رہتے تھے. قبلہ مجلس پڑھنی، انہوں نے کہا دیکھو میاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ مجھ سے سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، آج میں مجلس نہیں پڑھ سکتا، کسی اور ذاکر جوان سے بولو وہ پڑھ دے. محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں قبلہ بے شک تھوڑی دیر کے لیے آئیے، بیٹھ کے چلے جائیے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. زیدی صاحب منبر پہ آ گئے، کیا کیا لوگ تھے خدا کی قسم، میں ساتھ سمجھا رہا ہوں. منبر پہ آئے اور آ کے فرمانے لگے دیکھو بھائی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ہم سے سنا جائے گا نہ بولا جائے گا، آج ہم خاموش رہیں گے، یہ مائک آپ کو مجلس سنائے گا. خاموش ہو گئے. سناؤ، چپ چپ، ابے بولو، آواز ہی نہیں نکال رہا، ارے کچھ تو بول. پھر کہنے لگے زندگی کے اتنے سال جو میرے ساتھ ساتھ رہا ہے، آج میں نہیں بول سکتا، تو بول دے. چپ کر گئے. اب میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس سننے آیا اور کون دیکھنے آیا ہے. زیدی صاحب آہستہ سے فرمانے لگے اب پتا چلا جب جنس ایک نہ ہو تو صحبت کا اثر نہیں ہوتا. ساتھ کی سمجھ آ گئی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب علی نے فرمایا کہ مولا کون ہے، یاد ہے یہ بھول گئے؟ اللہ. قرآن نے کہا مولا کون ہے، اللہ. بس میں علی کا شیعہ، میں قرآن پہ یقین رکھنے والا، پوری ذمہ داری سے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جب میرے علی نے کہا ہے کہ مولا اللہ ہے، جب قرآن نے کہا ہے کہ مولا اللہ ہے، تو بس میں بھی اپنا مولا بس اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کے علاوہ میرا کوئی مولا نہیں ہے. بھائی بندوں کو تو مولا وہ بنائیں جن کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو. جب اللہ جیسا مولا ہے پھر کیا ضرورت ہے بندوں کو مولا بنانے کی. سن لو میرا پیغام، ہم علی کے شیعہ، علی کے حکم کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق اپنا مولا بس اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں ہے. مگر میں کیا کروں، کہاں مروں؟ جسے مولا مان بیٹھا تھا نا اسی نے حبیب سے کہا غدیر کے میدان میں ذات وحدت کے فرمان میں جبرائیل درمیان تھا، پالان پہ پالان تھا، اوپر نبیوں کا سلطان تھا، ہاتھوں میں کل ایمان تھا. جو خوش ہوا سلیمان تھا، جو جل گیا شیطان تھا. اس اللہ مولا نے کہا حبیب کہہ دے من کنت مولا فہذا علی مولا. بات سمجھ میں آئی؟ مولا کون ہے؟ سارے بولو اللہ. تو جسے مولا مان بیٹھے ہو نا اسی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب میں جملہ دے کے جا رہا ہوں، جس نے اللہ کو مانا اس نے کہا اللہ میرا مولا ہے، جس نے اللہ کی مانی اس نے کہا علی میرا مولا. تو ہم نے علی کو مان کے علی کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کی مان کے علی کو مانا ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانے، اور حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانے۔ اب ہمیں کافر نہ کہنا، اب ہمیں مشرک نہ کہنا، تشیع ہی حقیقی اسلام ہے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور جو علی کے دروازے پہ نہیں آئے انہوں نے اللہ کی مانی نہیں۔ کچھ بات پلے پڑی تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی کہا نا میرے نبی۔ اچھا ذرا کہو لا الہ الا اللہ، بس کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے؟ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کچھ نہیں۔ بھئی نبی نے تو یہی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ لا الہ کہنا آسان ہے۔ جس دور میں نبی نے فرمایا تھا نا، تب کہنا بڑا مشکل تھا۔ بھائی آپ اس لیے آسانی سے کہہ رہے ہیں، آپ کی والدہ بھی اللہ کو ماننے والی ہے، آپ کے والد بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر جس دور میں نبی کہتے تھے نا، ان لوگوں کی مائیں بھی بتوں کو پوجتی تھی، ان کے باپ بھی بتوں کو پوجتے تھے۔ اسی لیے میں ممبروں سے کہا کرتا ہوں، صحابہ کا احترام کیا کرو، انہوں نے ماں باپ چھوڑ کے محمد کی مانی ہے۔ بھائی جن کی ساری زندگیاں بتوں کے آگے گزر گئی تھی، نبی نے ایک بار کہا قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے نظر آنے والے خدا چھوڑ دیے، نہ دکھائی دینے والا مان لیا، معاشرے کا بائیکاٹ قبول کیا، والدین چھوڑے، بچے چھوڑے، بیویاں چھوڑی۔ اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ آج کے دور میں بھی ماں چھوڑنا آسان ہے، بیوی چھوڑنا مشکل ہے۔ پریشان ہو گیا۔ یاد رکھنا، بیویاں دوسری بدل جاتی ہیں، بیوی کے بعد دوسری بیوی آ جاتی ہے، ماں کے بعد ماں کوئی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کی جگہ کوئی اور عورت لے سکتی ہے، مگر ماں ماں ہے۔ انہوں نے مائیں بھی چھوڑ دی، بیویاں بھی چھوڑ دی۔ کتنی عزت ہے نا ان کی، کہ جنہوں نے بت چھوڑ کے خدا مانا، شرابیں چھوڑ کے ساقی کوثر کے مالک کو مانا، جنت کے نظارے محمد کے سامنے بیٹھ کے ہوتے رہے، لیکن پھر بھی صحابی صحابی ہے، علی علی ہے۔ بھئی صحابہ کی عزت ہے، صحابہ کا احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی کا اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا سایہ زمین پہ ہوتا ہے، ممکن ہے کسی صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ آ جائے، اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب پتا چلا صحابی صحابی ہے، علی علی ہے۔ ارے صحابی وہ ہے جس کے قدم نبی کے سائے پہ بھی نہیں آتے، علی وہ ہے جس کے قدم مہر نبوت میں آ گئے۔ علی کے قدم مہر نبوت پہ۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مجلس کے بعد کچھ جوان آگے آ گئے، بیٹھے، انہوں نے کہا قبلہ آپ سے سوال کرنا۔ میں نے کہا جی پوچھیے۔ یہ ابھی جو آپ نے پڑھا کہ فتح مکہ کے موقع پر محمد نے علی کو شانوں پہ کھڑا کیا، علی نے بت توڑے، ادھر علی کا پاؤں، ادھر علی کا قدم، ادھر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ادھر لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ کے اوپر علی کے قدم، محمد رسول اللہ کے اوپر علی کے قدم، قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ، کیا آپ نے علی کے قدموں کو اپنے قدموں جیسا سمجھا ہے؟ اگر آپ سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو اس طرح سن لو، یوں مان لو مہر نبوت پہ علی کے قدم نہیں تھے، قرآن کے اوپر دوسرا قرآن آ گیا تھا، علی مہر نبوت پہ۔ اور ویسے بھی یہ ہے بدن، یہ ہے سر،
کندھوں کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے سر، کندھوں سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جسم. اور میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت رأس من الجسد، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم کے ساتھ ہوتی ہے. اب بتا سر کی جگہ کندھے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سر ہے، یہ کندھے ہیں. اور اگر آپ اپنی طرف سے سیانے بن جائیں، سر اور کندھوں کے درمیان فاصلہ لے آئیں، سر جدا کریں، کندھے جدا کریں، موت زندگی ہے ان دونوں کے متصل ہونے میں، موت ہے ان دونوں کے جدا ہونے میں. اب پتا چلا مسلمانوں میں ایک ایسا قبیلہ بھی ہے جو نبی کو زندہ نہیں مانتا، یا رسول اللہ کا منکر ہے. وہ کہتے ہیں یا بس اللہ کے ساتھ لگنا چاہیے، رسول مردہ ہیں چلے گئے دنیا سے. انہیں معلوم ہے اگر محمد کو زندہ مان لیا نا تو علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا. محمد کی زندگی. اچھا یہ جو نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بس کہنا ہی ضروری ہے زبان سے یا دل سے ماننا بھی ضروری ہے؟ جی دل سے مان. نبی نے تو بظاہر یہی فرمایا قولوا کہہ دو، اب زبان سے کہہ دیا تو بس. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کافر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو آپ اسے مسلمان مان لیں گے. دل سے وہ کیا ہے یہ خدا جانتا ہے، مگر آپ کے لیے جو حجت ہے وہ ظاہری دعویٰ کافی ہے. توجہ ہے. لیکن اللہ کے نزدیک جہاں زبان سے ماننا ضروری ہے وہاں دل سے ماننا بھی. قرآن سے پوچھتے ہیں سورہ منافقون پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی کیسی آیت ہے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ. یہ کیا کہتے ہیں منافق؟ ہم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگار یہ تو سچ بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور تو بھی جانتا ہے یہ تیرا رسول ہے، مگر یہ کیوں کہا یہ جھوٹے ہیں؟ فرمایا منافق ہیں. تو منافق کی علامت ہے زبان سے سچ بھی بولے پھر بھی جھوٹا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اللہ کے ہاں قانون ہے اگر زبان سے مانا ہے تو دل سے بھی مانو، اگر دل سے نہیں مانا بے شک زبان پہ سچ ہے مگر اللہ کے نزدیک جھوٹے ہو. اور جھوٹا کون ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو مجھے کہنے دو جو لا الہ زبان سے مانے دل سے نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے، جو محمد و رسول اللہ زبان سے مانے دل سے نہ مانے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی ولی اللہ زبان سے مانے دل سے نہ مانے وہ بھی لعنتی. توجہ ہے یا نہیں؟ تو سچ بھی زبان پہ ہو تو جھوٹ ہوگا اگر دل میں نہیں. یہ آخری بات مزے کی تھی، جس نے زندگی بھر علی کو بھونکا نماز جنازہ ہی حرام ہے. بات ٹھیک ہے. یہ جاتے ہو نا میت لے کر جنازہ گاہ میں، میت آگے رکھ دی
اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تکبیریں کتنی ہیں؟ 5. اور انہی تکبیروں میں ایک مقام ایسا آتا ہے جب نماز جنازہ پڑھنے والے کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بس یہ کہ یہ خیر پہ تھا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کیا یہ جھوٹ نہیں ہو جاتا؟ ہم جانتے ہیں یہ جھوٹا تھا، یہ خائن تھا، یہ چغلیاں کرتا تھا، یہ مومنوں پہ تہمتیں لگاتا تھا، یہ جناب گناہ کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں دودھ میں پانی ڈالتا تھا، ہیرا پھیری کرتا تھا، مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے الا خیرا، بس یہ کہ یہ خیر پہ تھا، یہ خیر پہ تھا، یہ خیر پہ تھا۔ مولا نے فرمایا وہ جو کرتا تھا نا وہ جانے خدا جانے، مگر اس خیر سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ کہتا ہے کیا؟ فرمایا اس خیر سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ میرا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں زندگی بھر علی علی کرتا رہا۔ توجہ ہے؟ اچھا ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ ہمارے کتنے کلمہ ہیں؟ ایک۔ اس کلمے کے 3 اجزاء ہیں، ایک توحید کا، ایک نبوت کا، ایک امامت و ولایت کا، ایسا ہی ہے۔ تینوں اجزاء کو ذرا غور سے دیکھو۔ پہلا جز پکڑو، لا الہ الا اللہ، ذرا اسے دیکھو، دیکھ لیا؟ زوم کر کے دیکھو، دیکھ لیا؟ اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کتنے؟ 4۔ ذرا غور سے دیکھو، دیکھ لیا؟ لا الہ الا اللہ 4۔ اس پورے کلمے میں اللہ کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام ہے آخر بے ہے۔ اچھا اس کلمے میں محمد کا نام ہے؟ کدھر ہے؟ لا الہ الا اللہ میں محمد کدھر ہے؟ نہیں۔ علی کا نام ہے، حسن کا نام ہے، حسین کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ میں کس کا نام ہے؟ آگے آگے محمد رسول اللہ، اسے بھی غور سے دیکھو۔ اس میں اللہ ہے، محمد ہے، علی ہے؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ ہے، محمد نہیں۔ محمد اور رسول اللہ میں اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے۔ پھر سنو، لا الہ الا اللہ میں بس اللہ ہے، محمد بھی نہیں، علی بھی نہیں۔ محمد اور رسول اللہ میں محمد بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہم نے اللہ کو اللہ کی وجہ سے مانا، محمد کو پھر اللہ کی وجہ سے مانا۔ نا مجھے سمجھانا پڑے گا۔ پھر دیکھو لا الہ الا اللہ، غور سے دیکھو، اس میں اللہ ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین۔ اگلا کلمہ محمد و رسول اللہ، محمد ہے، اللہ ہے، علی ہے۔ آگے آؤ، علی ولی اللہ وسی رسول اللہ، اس میں علی ہے، اللہ ہے، رسول ہے۔ اللہ کے کلمے میں بس اللہ، رسول کے کلمے میں رسول بھی اللہ بھی، علی کے کلمے میں علی بھی، رسول بھی، اللہ بھی۔ نہیں غور کیا؟ جس نے بس اللہ کو مانا نا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کی مانی نا اس نے کہا محمد رسول اللہ، اور جس نے اللہ اور رسول دونوں کی مانی نا اس نے کہا علی ولی اللہ وسی رسول اللہ۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ تو یاد رکھیے گا میرے جوانوں عزیزوں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ کلمہ ہے ہمارا۔ اچھا کلمے میں بھی کچھ لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں، محمد رسول اللہ ہے، رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ، آگے ہے وصی رسول اللہ۔ کلمہ تو ٹھیک ہو جائے نا پہلے، محمد رسول اللہ وصی رسول اللہ، محمد در، لیکن جب اذان و اقامت میں پڑھیں گے تب پڑھیں گے محمد در۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اذان و اقامت میں آتا ہے اشہد ان، اور عربی گرامر کا ایک قانون ہے کہ انا اور انا جدھر آ جائیں ان کے بعد جو پہلا اسم آتا ہے، پہلا نام آتا ہے، اس کے اوپر زبر آتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، تو محمد در ہوگا کیونکہ پیچھے انا ہے، اشہد ان محمد در رسول اللہ۔ کلمے میں چونکہ انا نہیں ہے اس لیے یہاں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ۔ کلمے میں دو پیش آئیں گی محمد کی دال کے اوپر، اور اذان و اقامت میں دو زبریں آئیں گی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی؟ یہ باتیں بھی تو ہم کریں گے نا، کون کرے گا؟ اب تو مسائل ایسے ہیں کہ منبر پہ کلمہ پڑھانے والے خود غلط پڑھ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک اور غلطی ہے کلمے میں، مائنڈ تو نہیں کر رہی ان باتوں کا، یہ بھی تو بات ہونی چاہیے۔ اچھا کلمے میں ایک اور غلطی کی جاتی ہے، وصی یا رسول اللہ، کلمے میں یا نہیں آتا، یا تب آتا ہے جب کسی کو پکارا جائے، ادھر آپ پکارتے نہیں، ادھر گواہی دیتے ہیں۔ وصی رسول اللہ ہے، وصی یا رسول اللہ نہیں ہے۔ کلمے میں یا نہیں آتا، یا تب آتا ہے جب بلایا جائے، یا علی، یا محمد، یا اللہ، یا علی مدد، اے علی مدد کیجئے۔ تو کلمے میں ہم پکارتے نہیں بلکہ کلمے میں گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، وصی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے وصی ہیں، وخلیفۃہ بلا فصل، اور بلا فاصلے کے خلیفہ ہیں۔ یہاں پکارا نہیں جاتا، ادھر جا نہیں آئے گا۔ یہ ہے کلمہ آسان سا ہمارا۔